اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ خطبہ جمعہ، امام مسجد نبوی شریف فضیلت الشیخ ڈاکٹر صلاح بن محمد البدیر حفظہ اللہ تعالی۔ عنوان: پیارے طالب علموں کے لیے اہم نصیحتیں۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی نے علم کے ذریعے تاریک شبہات کو ہمارے لیے واضح کیا ہے، ہمارے اوپر احسان فرما کر ہمیں وہ کچھ سکھایا جس کا ہمیں علم نہیں تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایسی گواہی ہے جو ہمیں سلامتی کے گھر تک لے جائے گی۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ کے دلائل بہترین پھلوں سے بھی زیادہ میٹھے ہیں، آپ کے اخلاق 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت پر اور صحابہ کرام پر، جو آپ کے نور علم سے فائدہ اٹھانے والے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ ایسی رحمتیں جو ہمیشہ قائم رہیں، جب بھی سرسبز زمین پر چاند نکلے تو متجدد ہو جائیں، اور جب زمین کی مٹی بارش سے گیلی ہو جائے تو تازہ ہو جائے۔ بعد ازاں، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، تقوی سے دل نیک ہو جاتے ہیں اور راستہ روشن ہو جاتا ہے۔ فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اے مسلمانوں، بلندیوں اور اعلیٰ اخلاق کی طلب میں رہنا ان لوگوں کی عادت ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ علم وہ بلند مرتبہ ہے جس سے اس کے طالب کو وقار نصیب ہوتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں معزز ٹھہرتا ہے۔ جو علم سے محبت کرنے لگتا ہے، فضیلتیں ہر جانب سے اسے گھیر لیتی ہیں، اسے بہترین اخلاق بھی نصیب ہو جاتے ہیں۔ امام مزنی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو قرآن کریم کو سیکھ لیتا ہے اس کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے، جو فقہی احکام میں اپنا دماغ لگاتا ہے اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، جو حدیث جمع کرنے لگتا ہے اس کے دلائل مضبوط ہو جاتے ہیں، جو عربی ادب کو دیکھتا ہے اس کی طبع نازک ہو جاتی ہے، جو ریاضی سیکھتا ہے اس کی رائے بہترین بن جاتی ہے، اور جو اپنے نفس کی حفاظت نہیں کر پاتا اس کے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ علم کی طاقت سے امتیں مضبوط ہوتی ہیں۔ دنیا میں غلبہ قلم کاروں کو ہی ملتا ہے۔ تلواریں چلتی ہیں تو پرخچے اڑتے ہیں، اور قلم چلتا ہے تو رحمت بھرے موتی بھی گھرتے ہیں۔ اگر لوگ عدل کریں تو فیصلے سیاہی کے چند قطروں سے ہو جائیں، خون بہانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو علم حاصل کرنے میں لگ جا، ایسا بلند مقام پائے گا کہ جس میں فضیلت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی اور اکرام بھی ہوگا۔ فتنے کے وقت علم تمہاری حفاظت کرے گا، تنہائی کے وقت تمہیں مانوس کرے گا، علم ہی تمہیں عزت کے مقام پر فائز کرے گا۔ اے مسلمانوں، نیا تعلیمی سال آ گیا ہے، جلد ہی اسکولز اور یونیورسٹیز اپنے دروازے کھول دیں گے۔ محبت کے ساتھ طالب علموں کو خوش آمدید کہیں گے۔ اس عظیم موقع پر طالب علم لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے چند نصیحتیں پیش خدمت ہیں۔ اے طالب علموں، علم کے کمروں کا رخ پورے شوق، شرح صدر اور خوشی کے ساتھ کرو۔ سچے عزم اور سنجیدگی کے ساتھ لوٹو، سستی کی کھائیوں سے بچو، کمی کوتاہی اور کاہلی سے دور رہو۔ سنجیدہ معاملے میں سنجیدگی اپنانا چاہیے، کیونکہ سستی انسان کو محرومی کا شکار کر دیتی ہے۔ تو خوب محنت کرو تاکہ جلد ہی تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا شخص وہ ہے جو ثابت قدم ہو، جو بول چال اور کام کاج میں کوتاہی کا عادی نہ ہو۔ جو ثابت قدمی کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی مراد میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا، اور جو خود پسندی کی بیماری میں نشانہ لگاتا ہے اس کا نشانہ کبھی درست نہیں لگتا۔ خواہش تو اس کی پوری ہوتی ہے جو درست رائے بھی رکھتا ہو اور سختی سے اپنے راستے پر قائم بھی رہتا ہو، جو ثابت قدمی کی آواز سنے اور خواہش نفس کی آواز کو نظر انداز کر دے۔ اے طالب علموں، تعلیمی نشستوں تک پہنچنے میں جلدی کرو، تاخیر اور الٹے منہ پلٹنے سے بچو۔ صبح جلدی اٹھنے سے برکت بھی مل جاتی ہے، رزق بھی ملتا ہے، کامیابی اور توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ سیدنا صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ،
میری امت کو صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر یا دستہ روانہ کرنا ہوتا تو انہیں علی صبح روانہ فرماتے۔ سخر ایک تاجر تھے جو اپنا تجارتی قافلہ صبح سویرے روانہ کرتے تھے۔ اس طرح ان کا مال بڑھ گیا اور وہ مالدار ہو گئے۔ سارے دن میں برکت تب ہی آ سکتی ہے جب نماز فجر با جماعت ادا کی جائے۔ نماز فجر دن کی ٹھنڈی ہوا اور بہار کا درجہ رکھتی ہے۔ جب صبح اٹھو تو ایک دوسرے کو دعا دو اور سنت سے ثابت اذکار پڑھ کر خود کو محفوظ کر لو۔ ان دعاؤں سے روح مانوس ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، بدن میں قوت اور توانائی آ جاتی ہے، انسان کو حفاظت و نگہبانی نصیب ہو جاتی ہے۔ جو نفس کو آرام اور سستی کا عادی بنا لیتا ہے، تاخیر اور کام کے وقت نیند کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اسکول کے وقت اور پیریڈ کے دوران سوتا رہتا ہے، وہ اپنے ہدف سے ہٹ جاتا ہے اور خود کو افسوس کی طرف دھکیلتا ہے۔ جو نیند پوری کرتا رہتا ہے وہ اپنی مراد میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جو سستی کا شکار ہو جاتا ہے اس کی امید کبھی پوری نہیں ہوتی۔ کوتاہی کرنے والا سست انسان ہمیشہ بدبختی کی زندگی گزارتا ہے اور اپنے مقصد سے دور رہتا ہے۔ جو صبر کرتا ہے وہ کامران ہوتا ہے۔ صبر سے بند دروازے بھی کھل جاتے ہیں، توفیق حاصل ہوتی ہے۔ صبح کی نیند یعنی فجر کی نماز کے بعد سونا جائز تو ہے، مگر اس کی وجہ سے کوئی واجب نہیں چھوٹنا چاہیے۔ قیلولہ یعنی دوپہر کی نیند مستحب ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے۔ اسے امام ابو نعیم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ قیلولہ سے جسم اور دماغ توانا ہو جاتے ہیں۔ قیلولہ سے علم سیکھنے میں مدد ملتی ہے اور اپنے فرائض پوری قوت اور توانائی سے ادا کرنے میں معاونت ملتی ہے۔ رات کے وقت زیادہ جاگتے رہنے سے بچو، یہ سراسر تھکاوٹ، بیماری اور آفت ہے۔ اس سے مزاج خراب ہو جاتا ہے اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، دل اور جسم تھک جاتے ہیں۔ جب آنکھیں بند ہونے لگے تو ان کا مقابلہ کبھی نہ کرو۔ رات کے پہلے پہر ہی سو جاؤ اور کرامن کاتبین کو بھی آرام دو۔ ہر صبح اپنے والدین کو اذیت میں مبتلا نہ کرو۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنی نوکری، پڑھائی، بچوں کی تربیت اور اپنی فیملی سب کو ضائع کر دیتے ہیں۔ برے دوستوں اور گمراہ ساتھیوں کے ساتھ راتوں کو جاگتے رہتے ہیں۔ اے طالب علم، ادب، پاکیزگی اور طہارت کا خیال کیا کرو، استاد کی عزت کیا کرو اور نظم و ضبط کا خیال رکھا کرو۔ تعلیمی مراکز اور تعلیمی نصابی کتب کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے آپ کی نیت چھپ نہیں سکتی۔ اس سے تو کھجور کی گٹھلی کے ایک چھوٹے سے حصے کے برابر بھی کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ علم کو اپنا اسلحہ بناؤ، ادب آداب کو اپنا محافظ بناؤ، لوگوں میں سب سے زیادہ با ادب بنو، سب سے زیادہ تواضع اور انکساری والے بنو، سب سے زیادہ پاکیزہ اور دیندار بنو۔ اپنا غصہ اور غضب سب سے کم رکھو، نیک لوگوں کو ساتھی بناؤ، برے لوگوں سے دور رہو، ان کے قریب بھی مت بھٹکو، ان کے حوالے سے بے فکر نہ رہو، ان کے ساتھ کبھی مت کھلو ملو، ان کے ساتھ کبھی مت اٹھو بیٹھو، کم ظرف لوگوں کے ساتھ کبھی نہ بیٹھو۔ بے وقوف لوگوں کے اخلاق دوسروں پر بھی اثر کر جاتے ہیں۔ برے لوگوں کو کبھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ لوگ انہیں برائی کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں۔ جو اعلیٰ اخلاق کو پسند کرتا ہے وہ حرام کاموں سے بچتا ہے۔ اپنی نظر کو بے لگام نہ چھوڑو، لوگوں کو کبھی نہ گھورو، کیونکہ آنکھیں شیطان کا کانٹا ہے۔ جو اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مشکوک کاموں اور جگہوں سے دور رہو، ان چیزوں سے بھی بچو جن سے بعد میں معذرت کرنا پڑے۔ دوسروں سے معافی مانگو، جو کثرت سے معافی مانگتا رہتا ہے اسے ملامت کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جو دوسروں کے حال سے عبرت پکڑ لیتا ہے، جو تجربے سے بھی سیکھتا ہے اور سبق بھی لیتا ہے۔ ایسے ہر مذاق سے بچو جس سے کینہ پیدا ہونے کا ڈر ہو یا جس سے انسان کا وقار جاتا رہے۔ عزت بس اچھے لباس میں نہیں ہوتی، بلکہ حقیقی عزت علم، ادب اور دین میں ہوتی ہے۔ زبان انسان کا وزیر ہے، اگر کوئی مناسب اور معقول بات نہ سوچے تو غلط بات سے خاموشی ہی درست رویہ ہے۔ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے والا اور اپنے عیب دوسروں کی زبان پر لانے والا نہ بن، کثرت سے گالیاں نکالنے والا بھی نہ بن، اپنے ساتھیوں کو لان تان کرنے والا بھی نہ بن۔ جن عیبوں کو اللہ نے پردے میں رکھا انہیں سب کے سامنے نہ لا۔ جن لوگوں کے عیوب اللہ نے چھپائے ہیں ان کے عیب مت تلاش کر، ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہاری برائیوں کا پردہ فاش کر دے۔ جب دوسروں کا ذکر ہو تو ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو، دوسروں کو انہی چیزوں کی وجہ سے برا نہ کہو جو خود تمہارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ کسی سست کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، کبھی سست شخص کو اپنا ساتھی نہ بنانا۔ بہت سے نیک لوگ برے ساتھی کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ برے لوگوں کے اخلاق سے نیا شخص بہت جلدی متاثر ہوتا ہے۔
جیسے جلتے ہوئے کوئلے کو مٹی میں رکھا جائے تو وہ بھی بجھ جاتا ہے۔ نئی نسل کو اچھے آداب پر پالنا والدین اور ذمہ داروں کا فرض ہے۔ دانش مند کہتے ہیں، مصروفیت بڑھنے اور ذہن بکھرنے سے پہلے اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دے لو۔ اے طالب علمو، علم کی طرف تیزی سے بڑھو، یہی حق ہے اور یہی آپ کو زیب دیتا ہے۔ مایوسی، اکتاہٹ اور بے صبری سے بچو، بے بس ہونے سے بچو اور محنت کبھی نہ چھوڑو۔ علم حاصل کرو اور کبھی علم حاصل کرنے سے نہ اکتاؤ۔ طالب علم کی سب سے بڑی بیماری اکتاہٹ ہے۔ علم حاصل کرو، جو علم حاصل کرتا ہے وہ اپنی کم عمری میں درست راہ اپنا لیتا ہے اور بڑھاپے میں اپنے ساتھیوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ امام عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹو، علم حاصل کرو۔ اگر بچپن میں لوگ آپ کے محتاج نہیں ہیں تو امید ہے کہ بڑھاپے میں لوگ آپ سے بے نیاز نہیں ہوں گے۔ اسکولوں کا خیال رکھو۔ اسکول بیج بونے کی جگہ ہے، جس کا سبق رہ جاتا ہے اس سے ایک بیج چھوٹ جاتا ہے۔ کتابوں کو ہمیشہ پڑھتے رہو، مطالعے اور تحقیق سے کبھی نہ اکتاؤ۔ ہمیشہ پڑھتے رہو اور مثبت تنقید کرو، بحث مباحثہ کرو اور علم کو یاد رکھو۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اگر میں کہوں میں نے 20,000 جلدوں کا مطالعہ کیا ہے تو یہ بھی کم ہوگا، اس کے باوجود ابھی بھی میں طالب علم ہوں۔ اے طالب علموں، سنجیدگی اپناؤ، سنجیدگی اپناؤ، غلافوں، کتابوں، قلموں اور پیمانوں کے درمیان رہو، یہاں تک کہ آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ بزرگوں کا کہنا ہے، 40 سال سے جب بھی میں نے قیلولہ کیا یا جب بھی رات کو سویا یا جب بھی میں نے سر بستر پر رکھا تو کتاب میرے سینے پر پڑی ہوتی تھی۔ امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کب تک علم حاصل کروں؟ فرمایا، میں قبر تک دوات کے ساتھ ہی ہوں۔ اے طالب علمو، بردباری، وقار اور آسانی اپناؤ، جلد بازی سے بچو، بے عقلی، کم ظرفی اور عجلت پسندی سے دور رہو۔ ان سے برائی پیدا ہوتی ہے، ندامت اور پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ بردباری اپنانے والا اپنی مراد پا ہی لیتا ہے، جلد بازی کرنے والا پھسلنے سے محفوظ نہیں رہتا۔ جو چلتے وقت موبائل کا استعمال کرتا ہے وہ خود کو خطرے میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو برائی میں دھکیلتا ہے اور خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، کیونکہ موبائل انسان کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، ارد گرد کے احساس سے عاری کر دیتا ہے، انسان کی توجہ اور حاضر دماغی سلب کر لیتا ہے۔ جو اپنی آنکھوں کو موبائل میں گھسائے رکھتا ہے، اپنے کان اسی کی طرف متوجہ رکھتا ہے، اس کے لیے اپنا سر اور کندھے جھکائے رکھتا ہے، میسیجز اور چیٹ میں مصروف رہتا ہے، دوران سفر اور ڈرائیونگ کے وقت بھی ٹویٹس اور ویوز کی فکر میں رہتا ہے، وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تم اپنے دماغ اور دل کو اپنے ہدف، مراد اور ڈرائیونگ کی طرف متوجہ رکھو۔ اگر آپ کا دل للچائے یا فون کرنے والا باز نہ آئے تو راستے سے ہٹ جاؤ، گاڑی روک لو، موبائل سے اپنی ضرورت پوری کرو اور اس سے فارغ ہو جاؤ۔ مسلمانوں کو اپنے شر اور برائی سے محفوظ رکھو، اس سے پہلے کہ غیر خوشگوار حادثہ پیش آ جائے، پھر تو خود کو بھی ملامت کرنے لگے، ندامت اور درد کا شکار ہو جائے، کہنے لگے موبائل نے مجھے مصروف کر دیا، اس نے مجھے اندھا کر دیا۔ اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، اس وقت قدم پھسل چکا ہوگا۔ میں اپنی بات کو یہی ختم کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے معافی مانگو، یقیناً وہ رجوع کرنے والوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ دوسرا خطبہ۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ اپنی پناہ کے طالبوں کو پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو شفا دینے والا ہے جن کی شفا سے خود دوا بھی مایوس ہو چکی ہوتی ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جو آپ کی پیروی کرتا ہے وہ بھلائی اور ہدایت پا لیتا ہے، جو آپ کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہی اور تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں اور ہمیشہ رہنے والی سلامتی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر۔ بعد ازاں، اے مسلمانوں، اللہ سے ڈرو، اسے یاد رکھو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ اے طالب علمو، استاد کا احترام ضروری ہے، اس کا ادب، اس کی عزت اور اس کے سامنے تواضع انتہائی اہم فرض ہے۔ عالم کی فضیلت کو یاد رکھنا، اس کے احسان کا بدلہ دینا بہترین اخلاق میں سے ہے۔ طالب علم کو درس گاہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی ادب اپنانا چاہیے، کیونکہ علم
اور اہل علم کی عزت کا یہی تقاضا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، اس کے لیے وقار اور سکینت اپنانا سیکھو۔ جس سے علم سیکھو اس کے سامنے تواضع اپناؤ، جسے سکھاؤ اس کے سامنے بھی تواضع اپناؤ۔ علماء کے قدردان بنو، استاد ہمارے بڑے ہیں، بڑوں کے قدر کرنا بہت اچھا اخلاق ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ اٹھو، معلم کی عزت کا حق ادا کرو۔ معلم تو گویا رسول کا وارث ہے۔ کیا تم نے اس سے زیادہ فضیلت والا اور جلیل القدر بھی دیکھا ہے جو نفسوں اور عقلوں کو تراشتا ہے؟ اے اللہ، تو کیا ہی بہترین معلم ہے۔ تو نے پچھلی قوموں کو قلم سے سکھایا ہے، اس عقل کو تو نے اندھیروں سے نکالا ہے اور اسے پرنور اور واضح راستہ دکھایا ہے۔ تو نے موسیٰ کو تورات کی رہنمائی عطا فرمائی، ابن بطول کو بھیجا تو اس نے انجیل سکھائی، بیان کا سرچشمہ محمد کی شکل میں تو نے جاری کیا، انہوں نے حدیث کے ذریعے ہمیں سیراب کیا اور قرآن کی تشریح فرمائی۔ درود و سلام بھیجو ساری مخلوق کے سفارشی ہدایت کی راہ دکھلانے والے احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اے اللہ، رحمتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے اللہ، تمام اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے راضی ہو جا، ان کے ساتھ ہم سب سے بھی راضی ہو جا۔ آمین آمین یا ارحم الراحمین۔